السلام علیکم بھائی جان، کیا سین ہے؟ چکر یہ ہے بھائی کہ آج کی دو بڑی خبریں ہیں. ویسے تو ایک تیسری بھی بہت بڑی خبر ہے جو اس سے کہ میں چوک گیا تھا، اور وہ تھا مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی بہیمانہ گرفتاری. اور یہ بہیمانہ گرفتاری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ پاکستان میں اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، جو لوگ قانونی راستہ اپناتے ہیں، جو لوگ جمہوریت کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستانی ریاست ایسا لگتا ہے کہ ان کو زبردستی دہشت گرد بنانے پر تلی ہوئی ہے. پہلے بھی میں نے اسی فورم سے بات کی ہے، دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب آپ سے اپنی زندگی کا، اپنے جینے کا حق مانگ رہے ہیں، اپنا اور اپنے ساتھی بلوچوں کا. لیکن آپ انہیں کیا پیغام دے رہے ہیں، یہ پاکستانیوں کو سوچنا پڑے گا. اور یہ پاکستانیوں کو اس لیے سوچنا پڑے گا کہ جو عوام چاہے گی وہی اس کی ریاست اور وہی اس کی سیاست کرے گی، اور اس کے سیاستدان کریں گے. جب تک عوام اس ظلم اور اس بربریت کے خلاف کھڑی نہیں ہو جاتی، جب تک جو ہے وہ اب دیوانے کا خواب ہی سمجھے کہ پاکستان کے اندر امن آ سکتا ہے. یاد رکھیں کہ مولانا ہدایت الرحمان نے ان بلوچوں کو بھی جو عرصہ دراز سے ناراض تھے، جو تقریباً جمہوری روایات کے اوپر، جمہوری اقدار کے اوپر، جمہوری کوشش اور محنت کے اوپر سے جن کا دل اٹھ چکا تھا، ان کو واپس وہ جمہوریت کے میدان میں لائے ہیں، واپس ڈیموکریسی کی طرف لے کر آئے ہیں، اور واپس انہیں یہ اعتماد دیا، انہیں یہ احساس دلایا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہمارے مسائل خالصتاً پرامن طریقوں سے حل ہو سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عمران خان ہو یا شہباز شریف یعنی پی ٹی آئی ہو، یا آج کی جو پی ڈی ایم انتظامیہ ہے، ان دونوں نے ہی ہمارے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے مطالبات کو نہ کوئی اہمیت دی ہے اور نہ ہی انہیں طریقے سے سنا ہے. تو میں اس پہ اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کراتا ہوں، اور تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک دن 2 دن مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے حق میں ٹویٹ ہی کر دیں. یہ جاننا چاہیے ہمیں کہ پاکستانیوں کے حقوق کی جنگ بہت لمبی ہے، اس میں بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری چیزوں کے اثرات ہیں، بہت سارے عوامل ہیں جن کو کہ ایڈریس کیے جانا ہے. یہ اتنا سیدھا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو ان کے حقوق دلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یقین کریں کہ سننے میں شاید عجیب سا لگے، لیکن جو آدمی کراچی میں رہتا ہے، لاہور میں رہتا ہے، پشاور میں رہتا ہے، کوئٹہ میں رہتا ہے، یا جو آدمی گوادر میں رہتا ہے، نواب شاہ میں رہتا ہے، صادق آباد میں رہتا ہے، یا صوابی میں رہتا ہے، ان سب کے مسائل، ان سب کی مشکلات، ان سب کی پریشانیاں لگ بھگ ایک جیسی ہی ہیں. کہانی بہت لمبی ہے بھائی، اس پر پھر کسی وقت بات کریں گے. دو جو بہت اہم ترین خبریں آئی ہیں پاکستان سے، ان میں سے پہلی تو یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور دوسری خبر جماعت اسلامی کی جو سماعت تھی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، وہ آج الیکشن کمیشن میں ہوئی ہے. اس میں سکندر سلطان راجہ صاحب رج کے گرجے ہیں، رج کے برسے ہیں. انہوں نے انصاف کا یقین دلایا ہے، جو کہ بڑی خوشائن بات ہے. پاکستان میں عام طور پہ جو معزز جج صاحبان ہوتے ہیں، وہ معزز جج صاحبان کہہ لیں یا کسی بھی ٹریبونل کے جو سربراہ ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ کبھی انصاف کا یقین نہیں دلاتے. ہاں، وہ الٹی سیدھی باتیں بہت ساری کریں گے کہ یہ ہو گیا تھا تو وہ کیوں نہیں ہوا تھا، وہ ہو گیا تھا تو یہ کیوں نہیں ہوا تھا. لیکن اس کیس میں یہ بہت خاص بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب نے جب آج سماعت شروع کی، اور جماعت اسلامی کے وکلاء سیف الدین صاحب نے جب اس کیس کو پلیڈ کرنا شروع کیا، تو انہوں نے بھی یعنی اپنا مقدمہ اچھے طریقے سے رکھا. انہوں نے صاف کہا کہ صاحب میں یہ نہیں کہوں گا کہ دھاندلی بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے، البتہ بے ضابطگیاں بہت ہوئی ہیں. منگو پیر یو سی کا انہوں نے بتایا کہ رجسٹرڈ ووٹ 4000 ہے، کاسٹ جو ہے وہ 5200 ہو گیا، اور جو یو سیز میں جماعت کے مسائل چل رہے تھے 5-6 میں. سکندر سلطان راجہ صاحب نے ان سے پوچھا، جماعت کے ساتھیوں سے، کہ آپ کے پاس اس کا کوئی ایسا عملی ثبوت ہے، یا آپ بس ہوائی فائر ہی کرے جا رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ جو کروا رہے ہیں امریکہ کرا رہے ہیں. خیر، سکندر سلطان راجہ صاحب نے یہ تو نہیں کہا، تو میں کہہ رہا ہوں. تو اس پہ جماعت کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ہمارے پاس فارم 11-12 موجود ہے. اور سکندر سلطان راجہ صاحب نے جب وہ فارم 11-12 دیکھا، تو ان کی یعنی وہ دیکھے کاپ جو اتنا تھدا وہ لے کے گئے تھے، تو جو وہاں ساتھی موجود تھے انہوں نے بتایا کہ بھائی جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے وہ تو وائبریشن پہ لگ گئے فوراً، ان کی تو ٹانگیں ہی جھنجھنا گئی. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا. اور راجہ صاحب نے بالکل کلیئرلی
یہ بات کہی، انہوں نے کہا بھائی میں قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور قانون یہ ہے کہ جو 11 اور 12 کا رزلٹ ہے اس کو اپہیلڈ کیا جائے گا، آر او کے دفتر سے جو بھی رزلٹ آیا ہم اسے نہیں سنیں گے۔ 2 دن بعد کی انہوں نے ڈیٹ دے دی۔ البتہ اس پر پیپلز پارٹی کے لوگوں کا یہ اصرار تھا کہ مہاراج یہ سماعت آپ نہیں کر سکتے۔ سکندر سلطان راجہ صاحب نے اس کا جو بھی جواب دیا ہو، لیکن میں تو مطلب جس وقت مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ راجہ صاحب آپ اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتے، تو میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ بھائی اگر چیف الیکشن کمشنر بلدیاتی انتخابات میں بے ضابطگیوں کی سماعت نہیں کر سکتا تو پھر کون کر سکتا ہے؟ مطلب پھر انصاف کا فورم کون سا ہے؟ ایک آدمی انصاف لینے جائے گا، یہ بات سوچنے والی، یہ بات پوچھنے والی ہے۔ تو دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بہرحال راجہ صاحب نے تو بڑا کلیئر کٹ انہوں نے یہ اندیا دے دیا، انہوں نے کہا ہے بھائی جان کہ ابھی ہم زندہ ہیں اور انصاف ہوگا، ضرور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے باقی قانون دانوں کو بھی منصفانہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈبو صاحب گرفتار ہو گئے جی۔ ڈبو صاحب نے برہم بازیاں کروائی بھی تھی ویڈیو میں، تو بقول شخص سے کہ اونلی بائٹ واٹ یو کین چیو، تو ڈبو صاحب کل کہتے رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، یعنی کہ جو الیکشن کمیشن ہے ان کے خاندان والے ہیں، ان کے یہ ہیں، ان کے وہ ہے، ان کا جینا ہم حرام کر دیں گے، ہم پورا بدلہ لیں گے اور فلاں اور یہ اور وہ۔ ایک تو مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ جو تحریک انصاف کے دیوانے ہیں یہ فیملی پہ کیوں چلے جاتے ہیں بھائی اگر میں اس سے قطع نظر کہ الیکشن کمشنر صحیح ہے یا غلط ہے، جو کر رہا ہے وہ الیکشن کمشنر کر رہا ہے نا، آپ اس کے بچوں کو کس لیے اذیت دے رہے ہیں؟ بھائی جان یہاں لندن کے اندر اگر کوئی جائے اور جا کے قاسم اور سلیمان کو منہ پہ یہ کہنا شروع کر دے کہ بھائی تمہارا باپ پاڈری ہے، تم جو ہے تم زانی کی اولاد ہو، تمہارا باپ جو ہے وہ پلے بوائے تھا، تو پھر آپ کو کیا اچھا لگے گا؟ ویسے ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو اچھا بھی لگ جائے، وہ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی میں تو جانے محفل ہوا کرتا تھا، میرے ڈانس کے بغیر تو کوئی پارٹی مکمل نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ تو میں جوک کے طور پہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن یار یہ بات درست ہے نہ یہ طریقہ درست ہے۔ میں نے اپنی پوسٹوں میں بھی اس بات کا کہا ہے، دوستوں سے ملاقات میں بات چیت میں بھی کہا، ہماری جیسی لڑائیاں ایم کیو ایم کے ساتھ ہوئی ہیں کسی کے ساتھ نہیں ہوئی۔ جس قسم کا ہماری پولیٹیکل ٹسل چلتی تھی ایم کیو ایم کے ساتھ، وہ پنجاب میں رہنے والا یا پشاور میں رہنے والا آدمی کہ اس کا یعنی آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے بھائی، آپ اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود کبھی ایم کیو ایم کے لوگ ماں بہن کی باتیں نہیں کرتے تھے، کبھی یہ نہیں کرتے۔ بہت ریئرلی ہوا ہوگا کہ بہرحال ہیں تو سارے ہی پاکستانی کے کسی ایک جماعتی کے دوسرے بھائی کو جو ہے وہ پکڑ کے کچھ انہوں نے نقصان پہنچا دیا ہو یا کوئی تکلیف پہنچا دی ہو، لیکن 99% آف دا کیسز میں ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے اچھے بچے ہیں، یہ بات بھی ہے کہ جو ان کے ہاتھے چڑھ جاتا تھا پھر اس کے ہاتھ پیر ہی ٹوٹتے تھے، بعض تو بیچارے جان سے بھی گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود کبھی ایم کیو ایم نے کسی کی ماں بہن پہ بات نہیں کی۔ تو یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے بھائی، اس کے بچے سکندر سلطان راجہ کے جو بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں یا اس کے بھتیجے ہیں، وہ بیٹھ کے الیکشن کمیشن میں فیصلے کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب نہال ہاشمی صاحب نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی تھی تو اس وقت یہی ڈبو چودھری جو ہے کہہ رہا تھا کہ اس کا تو پورا گینگ ہے اور عدالت کو جو ہے وہ قانون کے مطابق ان کے ساروں کو گرفتار کرنا چاہیے، یعنی شادیانے بجا رہے تھے، لوٹیاں ڈال رہے تھے۔ اب اس کو جب مطلب الیکشن کمشنر کو بھائی آپ ڈائریکٹلی تھریٹ کر رہے ہیں، جب تھریٹ کرنے کے بعد وہاں پہ پولیس اس کو لینے کے لیے پہنچی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ اچھا، یہ بھی ایک مزیداری کی بات ہے اور اس پر سوچا جانا چاہیے کہ کیسے پوری کی پوری انتظامیہ وہ پی ٹی آئی کے حق میں چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ عدالت سے جو ہے وہ ایک حکم نامہ لے کے آ گئے فروخ حبیب صاحب، اچھا فروخ حبیب لے کے آئے، یہ بھی نہیں کہ عدالت کا بیلف لے کر آئے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو کہا ہے کہ بھئی یہ کوئی وہاں کوئی کام پتاتے ہے یار کہ میں کام کر دیا نے عدالتہ، تو عدالت نے فوراً ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ بھئی فواد چودھری کو فوراً میری عدالت میں پیش کیا جائے، حالانکہ اسے جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے حکم پر جو ہے وہ اسلام آباد پولیس گرفتار کرنے پہنچی ہوئی تھی، اور وہ حکم نامہ لے کر فروخ حبیب آیا اور فروخ حبیب روک رہا ہے مثلا۔ او بھائی میں تو یہ کار سرکار میں مداخلت ہے بھائی، اس پہ تو فروخ حبیب کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ ہونا چاہیے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ
کوئی عام بلوچی، عام پٹھان، عام سندھی، کسی بھی شہر کا یار، عام لاہوریا جو ہے وہ اگر پولیس کسی کو گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہے اور وہ گاڑی کے آگے آ کے کھڑا ہو جائے، وہاں پہ گاڑی کو ہاتھ مارے، کچھ کرے، تو پولیس والے اسے چھوڑ دیں گے؟ تو پھر آپ دو قانون کی بات کر رہے ہیں نا بھائی، اس کا مطلب انتظامیہ جو ہے وہ پوری پوری ایک جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہ کیا بکواس ہے بھائی؟ بھائی اگر آپ نے، آپ کا ہی لگایا ہوا چیف الیکشن کمشنر ہے بائی دا وے، عمران خان نے یہ جو راجہ صاحب ہیں ان کو اپوائنٹ کیا تھا، تو پھر آپ بھگتو نا بھائی، جب آپ ان کی میٹھی پہ ہف ہف کرتے ہیں تو پھر آپ کڑوی پہ تھو تھو کس لیے کر رہے ہو؟ آپ برداشت کرو۔ تو ڈبو صاحب جو ہے وہ گرفتار ہو گئے اور ان کی ملی جلی تصویریں آ رہی ہیں، اور ایک اتکڑیوں میں ڈبو صاحب فرماتے ہیں کہ وہ یہ اتکڑیاں نہیں ہیں، یہ ہمارا زیور ہے، اور 22 کروڑ عوام نکلے، اور 22 کروڑ عوام نکل کے جو ہے وہ ایسی تیسی کر دے اس اس حکومت کی اور فلاں کی۔ تو مجھے یاد آیا کہ یہ جو پاکستان کے اندر جبری گمشدگیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا نا، یہ اصل میں شروع ہوا تھا مشرف کے دور سے، اور مشرف کے دور میں لوگ اٹھائے جاتے تھے، ڈبوں میں پیک کیے جاتے تھے اور امریکہ ایکسپورٹ کر دیے جاتے تھے۔ لٹرلی یہ کام ہوتا تھا بھائی پاکستان میں، کہ لوگوں کو گرفتار کر کے ایک یعنی زندہ بندے کو ایک ڈبے کے اندر ڈال کے پیک کر کے اور C-130 میں لوڈ کرایا جاتا تھا اسلام آباد میں۔ یہ عبدالسلام ضعیف جو ہے، جو سابقہ افغان جو حکومت تھی اس کے جو یہاں پر ڈپلومیٹ تھے، اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل تھی، اور پاکستان نے اس حکومت کو ریکگنائز کیا ہوا تھا، اس کو پاکستانی جنرل جو ہے وہ بوٹ شوٹ لاتے گھوسے مارتے رہے تھے امریکنوں کے سامنے، اور وہ بیچارہ ہکا بکا رہ گیا تھا، اس کے کپڑے سارے پھٹ گئے تھے، وہ برہنہ ہو گیا تھا۔ اس دور میں یہ ڈبو چودھری مشرف کے ساتھ تھا۔ یہ سلسلہ زرداری کے دور میں ختم نہیں ہوا، اور زرداری کے دور میں بھی یہ ڈبو چودھری بے غیرت بے شرم جو ہے وہ زرداری کے ساتھ تھا، اور یہی بے غیرت بے شرم ابصار عالم کیا، اسد طور کیا، اور ایسے بہت سارے جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، حامد میر کیا اور فلانے، ان لوگوں کے اوپر قاتلانہ حملے ہوتے تھے، ان کو غائب کیا جاتا تھا، ان کو مارا پیٹا جاتا تھا۔ متی اللہ جان صاحب کو جو ہے وہ مارا پیٹا، متی اللہ جان کے خلاف تو اس کے سامنے تو اس کی ایک وہ باقاعدہ ویڈیو کلپ بھی بڑا وائرل ہوا تھا، جو یہ پریس کانفرنس کر رہا اس کے آگے بکواس کر رہا تھا، وہ تو بھائی فوجی آدمی اور اوپر سے پٹھان متی اللہ، تو وہ جب اس نے سینہ شینہ دکھایا، ذرا کسون مکی کی، تو پھر فواد چودھری کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ سمیع ابراہیم نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی یعنی عمران خان کے دور میں بھی یہ بغیرت جو ہے وہ ان جبری گمشدگیوں کی، اس مار کٹائی کی بڑی حمایت کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اب آ کے جب ان کے اپنے اوپر آ کے پڑی تو کہہ رہے وہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی اس کو تو پانجا نہیں بلکہ داسا لگانا چاہیے، اس کا دماغ درست کر دینا چاہیے اس بے غیرت بے شرم کا۔ سر بیک لاگ بن گیا تھا تھوڑا سا، خاص طور پہ مولانا ہدایت الرحمان کے حوالے سے، تو ہم نے سوچا کہ وہ ایک قرض ہے ہمارے اوپر تو اس کو اتاریں، کیونکہ ایک تو ویسے ہی مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو کوئی کوریج نہیں ملتی، اس واسطے چھوٹی سی چھوٹی بھی اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کور کیا جائے، لوگوں تک اپنی بات جس حد تک ہم پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، بہت شکریہ، لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔